بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک محفل سے دوسری محفل تک بہت سارے ایونٹس نئے بھی ہوتے اور ان کی روشنی میں ہم نے اپنی محفل کو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے، یا محفل کی روشنی میں ان ایونٹس کو گزارنا ہوتا ہے، وائس ورسا یا وہ یا یہ دونوں صورتیں پیاری ہیں۔ کچھ کر کے نور کو دعوت دینا یا نور کو دعوت دے کے اس کی روشنی میں کچھ کرنا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتا تھا لیکن کچھ دن پہلے حافظ محمد زبیر نواز صاحب تشریف لائے میرے پاس، مٹھائی اٹھائے ہوئے، تو اس وقت پتا چلا کہ یہ حرمین شریفین کی زیارت کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچانک چلے گئے اور اچانک واپس تشریف لے آئے۔ جاننے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو مائک سامنے رکھ کے نعت پہلے پڑھتے ہیں، سارے جہاں پہ اکٹھا کرتے ہیں، قافلہ پہ مدینے کے تیار ہے۔ بری بات نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں سمجھے کہ پھر نیگیٹو پہلو نہیں، سب کو بتاتے ہیں کہ میں مدینے سے، ٹھیک ہے؟ کیا وہ نعت صحیح اپنا کرتے بحث کا ہے نہیں، اس میں ورڈنگ کیا ہے؟ پھر کرم ہو گیا میں مدینے سے۔ اچھا، ایک تو وہ دوست ہوتے ہیں، اور کچھ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو کرنا، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اپنے اعمال کو مخفی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مقامات میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، ایگزیکٹو ڈیوٹی پر فائز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ حافظ محمد زبیر نواز صاحب مجھے اس ڈپارٹمنٹ کے بندے لگتے ہیں، کبھی بتایا نہیں کہ میں نام کرتا ہوں، کبھی بتایا نہیں کہ میں فلاں کتنے خوبصورت کرتا ہوں، لیکن جب بہار آتی ہے تو پھول کو بولنا نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو بول کر اپنی طرف متوجہ کرے وہ بھول ہی نہیں۔ کیوں؟ ہر کجا چشمہ یہ بہت شیرے، مر ماہی یہ مور گرد آئی، جہاں میٹھے پانی کے چشمہ ہونا ہوتا، مر پرندہ، ماہی مچھلی، مور یہ چیونٹی ہوتی ہے، یہ آ جائے یا مر و ماہی یا مور گرد آئے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے مور والی بات زیادہ کبھی نہیں کر گئی، تو یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بنی ہے کہ ان کو بڑی محفل بس یہ کر کے آئے، اس کو رکھوں ادھر سے ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کا سفر حرمین شریفین اس طرح مبارک فرمائے کہ وہ آئندہ کے بہت سارے سفروں کی تمہید بن جائے۔ آمین، سبحان اللہ۔ کبھی کوئی نہیں چاہتا کہ میرا یہ حرمین شریفین کا آخری سفر ہو، ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ پہلا ہی ہو تو بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استجاع صاحب ہمارے کہ مجھے بھی بلاوا آ گیا، ماشاءاللہ بہت سبحان کتنی خوشخبری کی بات ہے۔ سبحان تو یہ وہی بات ہوگی نا، نور کی روشنی میں نہیں محفل کرنا یا محفل کی روشنی میں نور کا دعوت کرنا، دونوں آپ کے سامنے آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ آج کی محفل کے دو تین اختصاصات اور بھی ہیں کہ ہمارے ممتاز صاحب کی والدہ صاحبہ کا وصال
سن 1977 میں ہوا تھا اور 16 اپریل ہی کی تاریخ. تو ان کو اس طرح توجہ ان کی ہوئی کہ 16 اپریل ہے، ایگزیکٹ وہی تاریخ بن رہی ہے، تو کیوں نہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضری دی جائے، حاضری لگوائی جائے اور ان کی روح کے اصالے ثواب کے لیے محفل ہو. ان کا آئیڈیا ہم نے بہت اچھا جانا، اللہ پاک نے ایکسیپٹ فرما لیا. تو ایک دن حضرت کا فون آیا، میں نے رنگ کیا کہ 40ویں کی دعا کا بہن کی والدہ صاحبہ کا مثال. ایگزیکٹ ڈیٹ ہے 7 مارچ کو، یعنی سن ابھی 2010 کو، ابھی اسی سن 2012 کو ان کا وصال ہوا. ہم بھی یہاں سے حاضر ہوئے، جنازے میں شرکت کی. تو میرے خیال میں تھا کہ میں تمام دوستوں سے کہوں گا کہ جیلم چلیں گے، وہاں پر 40واں کریں گے، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت ایک جہت کا تعین کیا. فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے جیلم میں دعا ہو میرے گھر میں، لیکن جیلم میں وہ نورانی قافلہ شاید نہ بن سکے جو ڈاکٹر عبدین یا مرید حسن پہ بنتا. اتنے سارے پیر بھائی کہاں سے تشریف لاتے ہیں، یعنی محفل پاک کو نور علی نور کر دیتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ میری والدہ صاحبہ کی دعا محفل پاک میں مرید حسن میں یا اگر ڈاکٹر عبدین میں کرنا چاہے تو وہاں ہو، لیکن ہو راول پنڈی. مجھے یہ بات بڑی سی کیونکہ میری بھی تو والدہ تھی نا، دوستوں کی مائیں ہوتی. تو میں اور خوش ہو گیا کہ یہ شاید ان کی روح نے ہماری طرف توجہ کی ہے، ظاہر سبب کوئی بھی. بے شک یہ ان کی اولاد ہے. ان کے دل میں یہ بات کیسے پڑی؟ اگر روح ادھر متوجہ نہ ہوتی تو شاید یہ بات اس طرح نہ ہوتی. اس روح نے دیکھا کہ یہ محفل 100 وزڈم والوں کی محفل ہے، جو اسرار روح کو سمجھتے ہیں اور روح کی دنیا پر آج کل کام کر رہے ہیں. اس روح نے، اس طیب روح نے، نیک روح نے، صالح روح نے، اپنے مزاج کی روح ہے، جنہیں سرکار نے فرمایا ارواح مجندہ، الارواح جنود مجندہ. سرکار فرماتے ہیں روح گچھوں کی صورت میں ہوتی ہے. اس روح نے اپنے گچھے کی نشاندہی خود کر دی. سبحان. ٹھیک ہے، جس کا آپ پھولوں کے جو ایک آٹھ تو کیا اوسٹا فلاورز، بنچ آف فلاورز یا اوسٹا فلاورز. بنچ آف فلاورز کیا اچھا لفظ ہے، خوبصورت لفظ ہے. تو بنچ آف فلاورز کی انہوں نے نشاندہی خود کر دی. اسی مسجد کا واقعہ ہے کہ ہمارے میاں ارشد محمود صاحب نے یہی کام کیا. اس وقت سول جج تھے، انہوں نے اپنے گھر سے تبرک پکا کر مجھے فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں میرے والدہ صاحب کی دعا یہاں ہو جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کریں. تو یہاں ریاست میں تھے، عابد بھائی تھے، عابد بھائی تھے، ادریس نام کے ہمارے ایک عزیز گجرحال سے یہاں تشریف فرماتے ہیں. دعا ہونے لگی تو ان کو ایک دم سے وجد آ گیا اور ان کا جذب طاری ہو گیا. میں نے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو فرمانے لگے کہ ایک خاتون یہاں مسجد میں داخل ہوتے دیکھی، یہ ان کا لباس تھا وائٹ لباس. یاد ہے؟ اگر نہیں یاد تو صاف کر دیں نہیں یاد تاکہ میں آپ کو ریوائز کرا سکوں. اگر یاد ہے تو امانت ہے، بولا کریں. تو علم کو کنوے کرنا، کچھ مشاہدے کو کنوے کرنا، روایت کو کنوے کرنا امانت ہے.
جو لوگ ہزاروں واقعات دبائے بیٹھے ہیں نا، کل ان کے سے اللہ کا حساب ہوگا، پوچھیں گے بتاؤ جو علم تمہارے نصیب میں آیا تھا، جو مشاہدات تمہارے نصیب میں آئے تھے، وہ تم نے دوسروں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کا ایمان ترقی کرتا. بالکل. تو میاں ارشد محمود صاحب بلکہ 2-3 دن پہلے تو مجھے فون آیا، وہ بیمار تھے، ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا. سیشن جج کے طور پہ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. تو ادریس نے جب اولیاء بتایا تو میاں صاحب کیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے میری والدہ سے اللہ. ان کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کرانے کے لیے برین حسن کی مسجد میں تبرک شریف لے کے گیا. کیا یہ واقعہ اگر ان دونوں واقعات کو کمپیریٹیولی اسٹڈی کیا جائے تو بات بنتی ہے نا. آڑی سیدہ میں ہماری ایک محفل ہو رہی تھی، ہمارے ایک دوست پہ جذبہ ہے اور اس قدر عجیب جذب کہ جس کو صحیح معنوں میں جذب حقیقی کہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جذب حقیقی ہے وہ تو مشاہدہ ضرور ہوتا ہے، ورنہ ٹھگی بچی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جذب حقیقی ہو مشاہدہ ضرور ہوتا ہے، ورنہ بچو ٹھگی بچی سے. ریاکاری سب سے بڑا جرم نہیں بلکہ شرک ہے. اللہ. آپ نے بعض محافل میں بہت سارے لوگ ناچتے دیکھے، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، لیکن جیب پر ہاتھ پکا ہوتا ہے. ہاں صحیح. یقین مانیے تو ہمارا مشاہدہ ہے. مجھے گاؤں میں 20-25 سال سے محفلیں کرا رہا ہوں، مجھے پتا ہے جیب پر ہاتھ خود ہی وہ بتائے یہ جذبہ کی ہے. بڑے پیسے نہ کہیں پہ ٹھیک ہے. یا ایک سائڈ پر جذب ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پر رستہ دیکھتے ہیں کہ تو اس پر سے گراٹ بھی ڈل رہا اور کیوں مکر کرتے ہو؟ اللہ. قد مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کیوں مکر کرتے ہیں؟ مکر سے بچو، ورنہ اسی محفل میں ہم نے دیکھا ہے ایک دوست کو جذب ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. کیوں جی؟ بالکل صحیح. عارف کی بات یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یاد ہے نا؟ تو دوبیرن کے رہنے والے عارف نا اسی محفل میں جذب ہوا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. آپ محبوبے کی بریا کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. اللہ. ٹھیک ہے. سرکار کے ایک صحابی نے جب ابو رافع کو مارا، قتل کیا اور واپس بھاگے وہاں سے، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے گرے اور پنڈلی ٹوٹ گئی. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ پنڈلی ٹوٹ گئی. اللہ. سرکار نے کیا کیا تھا؟ سرکار نے اپنا دستے پاک، دستے کرم، جس کو بالے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پر لاکھوں سارا. سرکار نے کیا کیا کہ دستے پاک پھیرا. اب صحابی کا بیان ہے، ابو رافع کے قاتل جو تھے ان کا بیان ہے، رب کعبہ کی قسم ایسے لگتا تھا جیسے ٹھنڈی میں کبھی ٹوٹی ہو کبھی درد ہو. اب سرکار کے لیے کوئی مشکل نہیں. اگر عاصم بن برقیہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ شیشے کے مال کو ڈیکمپوز کر کے بغیر اس کے نشینوں کے اور بغیر اس کے ساکنین کے اور بغیر اس کے تحت نشینوں کے اٹھا کر سرزمین بیت المقدس میں پہنچا دینا، تو سرکار کے لیے کون سا مشکل ہے کہ ڈوب چلا دے دیا، پھر حسن کی بیت المقدس کی ٹانگ ٹوٹے، سرکار اپنا ہاتھ نہ پکڑ. اللہ
تو اس وقت جب عارف نے مجھے اپنا کیس بتایا تو میں نے ایک دم سے یہی تصور، ٹھیک ہے، یاد رکھو فیض رسول کو اپنی کرامتوں کے طور پر کبھی بیان نہ کرنا. کوئی کرامت اس وقت تک کرامت ہوتی ہی نہیں جب تک اس کا تعلق مجھ سے اور معجزے والے سے. جن بدبختوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہو کہ فلاں میری کتبیت کا قائل ہے، یہ دلیل میری کتبیت کی ہے، یہ دلیل میری کتبیت کی ہے، کیونکہ میں اس سرکار وہ سفا سے 6 درجے بڑھاؤں نہ تھا میری کتبیت پر. کسی نے بھی لکھا، میں کسی کو ذہن میں رکھ کے بات نہیں کر رہا، جس نے بھی لکھا اس کو توبہ کرنی چاہیے، جو لکھنا چاہے اس کو بھی کرنی چاہیے، جو مانتا ہے اس کو بھی کرنی چاہیے، جو ماننا چاہے اس کو بھی کرنی چاہیے. کوئی کرامت ہوتی ہی نہیں جب تک اپنے نبی کے معجزے کے تحت نہ آئے اور اس کو اپنے نبی کا فیض نہ سمجھے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اگر کسی بدنصیب پیر کا کوئی بدنصیب مرید یہ کہے کہ میرے پیر کی وجہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی تھی، استغفر اللہ العظیم. اگر وہ پیر اس کو توبہ نہیں کرا تھا، خدا کی قسم وہ پیر زمرہ مسلمین میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسی عبارت کہیں لکھی گئی، کسی نے لکھ دی، تو میاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات میں کیوں پورے فورس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ادب رسالت اور ادب غوثیت کا مقام ہے. ریاکاری کر کے اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے. اور یاد رکھیں جذب میں اگر ریاکاری ہے تو وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو میں بات جس پر دلیلیں میں نے شروع کی ہیں، دلائل شروع کی ہیں، وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جذب حقیقی ہو تو کشف ضرور ہوتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جذب حقیقی ہو تو کشف ضرور ہوتا. وہ دوست آئی سیدہ والے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر اتنا جذب کیوں آیا؟ تو انہوں نے حلفیہ بیان کیا کہ محفل میں حضور سید السادات حضرت پیر بیر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما اللہ. یہاں میں اپنی وضاحت بھی کروں. اب اگر میرا نفس چڑھا ہو کہ میں نے محفل ارینج کی تھی، میرے عزیز بیٹھے ہوئے تھے، اور اس لیے جب ہم نے اللہ کا ذکر کیا اور ہماری وجہ سے قبول ہوا، یہ سب مقامات توبہ ہے. بات یہ ہے کہ طیب روح ہے، پاکیزہ روح ہے، عظیم روح ہے، اللہ کے پیارے. ہم مسکینوں کی تربیت کے لیے زمینوں میں پھرتے رہتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے معصوم فرشتے تلاش کرتے ہیں ذکر کی محفلوں کو، وہ خود وہاں پر کرم فرماتے ہیں. یہ ان کی مہربانی، ہمارا کوئی کمال نہیں. اب روح نے کیا کیا کہ اپنے مزاج کی محفل تلاش کر اپنے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جاؤ جس انجمن سے میرا تعلق بنتا ہے وہاں میرے لیے دعا کرنا. یہ محبت کیا آج ان کے لیے بھی ابھی پچھلے دنوں میں ہم روم پر کچھ کام کر رہے تھے. ان دنوں میں نے حضرت سے ان کے انسان سے کچھ وقت پہلے میں نے ان کا نام پوچھا تھا، کیونکہ نام پوچھنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ دوستوں کی والدہ جو ہوتی ہیں یا والدین جو ہوتے ہیں، سمپل بات بزرگ یا اپنے والدین قرار دیتے ہیں، نام پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو میں نے دیکھا تھا نام پوچھے تو میرے سیدھا یاد ہے تو تاج بھی اس میں کر گئی. تو آج ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں. ممتاز صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، بہتی گنگا سے آپ دھو لیں.
ایک پھوپھی صاحبہ تھی جو میری پھوپھی صاحبہ کا اس میں گرامی تھا غلام فاطمہ دربار علی اوتر شریف جو سے جانا چاہیے، تو غلام فاطمہ نام تھا، ان کی پھوپھی کا نام بھی غلام تھا۔ میری خواہش کہ جب اگر میری زندگی میں ان کا وقت وصال آ جائے تو یہ میری پھوپھی کا نام ہے، میں ان کے قدموں میں ضرور حاضر ہوں گا، ان کے لیے دعا کروں گا، پھر ان کی روح سے فیض حاصل کی گا۔ تو یہ ممتاز کے کرامتوں میں سے ہے کہ نہ مجھے جنازے میں بتایا، نہ جانے چاہیے، یہ کی کرامات میں سے ہے۔ تو آج ان کو یاد آ گئی کہ ان کے لیے دعا کرنی، ٹھیک ہے، تو 10 سال کے بعد ان کو یاد آ گئی کہ دعا کرنی ہے، تو آج ان نے کہا آپ بولو کہ کچھ محبت کی آگ ہوتی ہے، کچھ شکایت کے خاک ہوتے ہیں، دوستوں کی مزاج پرسی کے، دوستوں کے مزاج پرسی کے کون کے غلطی شہر میں کرے تو معافی ہے، ریاض کو کوئی معافی نہیں۔ وہ کھوٹی کی لگے سے ضرور شمار بے شمار۔ تو اس طرح ممتاز صاحب کا وہ آگے مولانا ممتاز صاحب کی لیے آپ ڈیوٹی لگائیں گے کہ ہم معاف نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ کیا بات ہے۔ ممتاز صاحب ہمارے دوستوں میں سے ہیں کہ جن کا یہ فقیر دعا ہے، جہاں تک بچپن سے ہم اکٹھے ہیں ایک ایریے میں، بے شک پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہے ممتاز صاحب کی زندگی میں ایک بھی نماز کروا ہے، سبحان اللہ، پوری ذمہ داری سے یہ بات ہے، اور شاید یہ میری نمازوں کے بھی گواہ بن جائے۔ سبحان دوستی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ دوست اگر نماز نہ پڑھے اور کہے میرا پاپا کلو جلیبی کلاس میں ابے جی کے نام سے یا دونوں سوتے رہیں اور پھر جناب وعدے کریں، اس وعدے کی کیا حقیقت ہوگی جو بے نماز ہونے پر یہ وعدہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے گا میں نماز نہیں پڑھی۔ ایسے دوست نہیں ہوتے۔ دوستی کا ایک قانون یہ ہے، گردن سے پکڑو، اٹھاؤ، چل بے اللہ کو یاد کرو، کیوں شیطان سے قانون میں پیشاب کرواتے ہو؟ صبح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک میں ہے کہ شیطان ان کے قانون میں پیشاب کرتا ہے۔ اب جس کے قانون میں شیطان کا پیشاب ہو، اس کے اندر کوئی آپ کی بات جائے گی یا جانے دے گا؟ ٹھیک ہے، اس لیے آج کے بعد تب مزہ ہے کہ صبح نماز نہ پڑھنے والے میں تو کہاں کسا ڈر گیا آپ نے آپ کا ٹھیک ہے، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی کر۔ ٹھیک ہے، تو صبح کے وقت نماز پڑھنا جہاں اور فوائد ہیں اور صحت کے فوائد ہیں، وہاں سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس بندے کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا جو صبح کی نماز پڑھے۔ سبحان ٹھیک ہے، تو حضرت نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ محترمہ والدہ صاحبہ کے لیے یہاں ممتاز صاحب نے ساتھ پھوپھی غلام فاطمہ صاحبہ کے لیے بھی دعا کی درخواست فرمائی ہے۔ میرے خوب بیٹے نے کل ہم جا رہے تھے، کسی سفر میں جا رہے تھے، تو فرمانے کے جناب کہ میری ایک پھوپھی تھی، بڑی محبت فرماتی تھی ان محفل سے، رومان نام، اور ہم ہمیشہ دعا کی درخواست کرتی تھی اور اللہ والوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کا وصال ہوا ہے، ان کے لیے بھی تو دعا ہونی چاہیے۔ تو اس طرح ہر دوست، ہر عزیز کہ جن کے کوئی عزیز دنیا سے چلے جائیں، وہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان کی روح کو گفٹ کریں،
کوئی چیز، ٹھیک ہے. جب اس روح کو گفٹ ملے گا تو روح کی ٹرانسپلانٹ کا ایک سسٹم سا پیدا ہو جائے گا. فیض کیا ہوتا ہے؟ روح کو امپاور کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی قوت بڑھا دینا. عالم ارواح میں اس کی قوت بڑھ جائے گی، عالم ارواح میں اس کا فیض بڑھ جائے گا، عالم ارواح میں اس کی رسائی بڑھ جائے گی، اور جہاں ہو جائے گی وہ روح تصرف کر سکے. یعنی آپ کا دیا ہوا گفٹ وہ روح آگے تقسیم کرے گا. حدیث پاک میں اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے روحوں کی دنیا، وہ آپ ضرور پڑھیں. اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت نے تقریباً روحوں کے بارے میں اکثر جو روایات ہیں وہ جمع کرو، ان کو آپ پڑھیں گے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. ان احادیث مبارکہ میں سے کہ جن میں ارواح کی بات کی گئی ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جمعرات کو، یعنی جمعرات کا دن تھرسڈے گزر کے جو رات آتی ہے، اس رات میں روحیں شام کے وقت جمع ہوتی ہیں جنت میں، اور وہاں پر ایک دوسرے سے جو ثواب ملا ہوتا ہے وہ ایکسچینج کرتی ہے. ٹھیک ہے، جو ثواب ملا ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ ایکسچینج کرتی ہیں. ایکسچینج نہیں کہنا، ایٹ لیسٹ یو شوڈ سے ایکسچینج. انگریزی بھی سیکھا کرو، انگلش کوئی بھی آتی اس قوم کو، یقین مانے آپ. میرے عزیز تو چلے میں تو لگا رہتا ہوں ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے نا. ای ایکس اکثر لفظوں میں آئی کے ساتھ پروناؤنس ہوتا ہے، آئی ایکس. بس اگر کوئی ایگزامینیشن کہے تو کہے گا خدا نہ آئے، ڈونٹ لے ایکس. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی پہلے ایکسپیرینس آپ کیا کہیں اجر پہلو اس چاچی کی سیدھ دفعہ بول. ٹھیک ہے، ایکسپیرینس. اسی طرح ایکسچینج، ایکسپیکٹ، ایکسپلور، ایکسپوز آئی کے ساتھ. بلکہ مجھے تو سچی بات ہے اس میں بہت غصہ آتا ہے جب کہتے ہیں 8 9 10 11. جب 11 کہتے ہیں نا تو دل کرتا تھپڑ اس کے منہ پہ بنا مارے. خدا کے بندے تم نے فگرز بھی صحیح نہیں سیکھے. 11 کیا کہیں گے؟ 11. اچھا، الیکشن ساری داڑھی پونکی نو کیا کرو الیکشن کرو. وہ جو بڑے بڑے کتابوں وہاں یوں خدا کے لیے پڑھ دو، خدا کے لیے پڑھ دو. یہ ایک سجدہ کرا جس کو تو سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کا نجات. خیراتیں مانگ کر کیا ہوگا؟ میں الیکشن میں کھڑا ہوں. پارٹی کون سی ہے؟ مسلم لیگ. تو اسی کارن تو ایکسچینج کرتے ہیں روحیں فیضان کو. ویسے آپ بعض دوست کہیں گے جی ارریلیونٹ باتیں، ارریلیونٹ نہیں ہے. اپنی قوم کو لینگویج پالیسی دے رہا ہو، ٹھیک ہے. پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایران صاحب اپنے منسٹروں کی ساری فورس کو لائن پہ کھڑا کریں، میرے میرٹ کو دیکھیں. میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کے کان پکڑ کے ان سے کہوں کہ میاں شرم کرو اور حیا کرو، ان پڑھ کے اسمبلی کے دروازے سے اندر آؤ. سبحان اللہ. میرا یہ رائٹ بنتا پورے پاکستان کا میرٹ بنائے. انشاءاللہ کی حضرت میرا استحقاق بنے گا کہ میں ان سے کہوں کہ میاں اگر لینگویج نہیں رکھتے تو ہم سے پوچھے لینگویج پالیسی کیا ہونی چاہیے. ہر قوم لینگویج پالیسی رکھتی ہے. ایران میں جا کر کوئی انگریزی بول کے تو دکھائے، چائنا میں کوئی جائے انگریزی بول کے دکھائے یا کوئی اور زبان بول کے دکھائے. ہمارے چھوٹے بھائی آصف جی تقریباً پوری دنیا پھرتے رہے. پوچھیں ان سے
ہر ملک میں ان کی اپنی زبان بولی جا رہی ہے. بالکل صحیح. اور یہاں from where are you coming? What is your name? تو کہہ رہے چاچی نے اس میں تو نہ بولنا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ تو اصل سے کیا. اور خاص طور پر یہ فوجی طبقہ, ان کو تو بالکل کوئی شرم حیائی کوئی نہیں ہے لینگویج کے حوالے سے. لینگویج کی سطح ناسی بیڑا غرق اور پھر گردن معمول سے زیادہ اونچی کرنے کا وہ کیا ہوتا ہے. وہ نبی کا زمانہ زرافے کی طرح ڈونٹ بیکم زرافہ. لینگویج سیکھ کے پھر بات کریں. اس لیے میں کسی بات کو اس محفل میں بیان کرتے ہوئے میں تحائف رکھتا ہوں. میں قوم کے لیے لینگویج پالیسی کی نشاندہیاں کر رہا ہوں. ہم نہیں کریں گے جن لوگوں نے ڈاکٹریٹس کی ہیں لینگویجز پر تو کون کرے گا. ان سیاست دانوں کو چاہیے کہ لنگوسٹس کو, ماہرین نشانیات کو, جن کا میں کرنا سا قادر ہوں, جمع کریں, ان کو ایک فورم دیں. ماہرین تعلیم بھی اس محفل میں تشریف فرمائیں. جہاں کہیں عاشق سے جہاں لینگویج پالیسی کی بات کرنی ہے کی بات کریں. جس قوم کی لینگویج ہی کوئی نہیں اس کی بات کیا ہوگی. بات تو ہمیشہ لینگویج بھی ہوتی ہے نا. تو میں اپنے چھوٹے بھائی کے کو اصلاح کر رہا ہوں, لیکن پوری قوم کے لیے ایک لینگویج پالیسی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. روحیں ثواب کو کیا کرتی ہیں, ایکسچینج کرتی ہیں. اور جن روحوں کی اولاد کی طرف سے یا ان کے عزیزوں کی طرف سے کوئی امپاورمنٹ آئی ہو, میں ثواب کا ترجمہ امپاورمنٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہ لفظ امپاورمنٹ جو ہے اتنا خوبصورت اس کو کنوے کرتا ہے کہ شاید ہی کوئی اور لفظ. ٹھیک ہے. تو جس روح کو امپاورمنٹ ملی ہو وہ باقی روحوں کو بتاتا ہے کہ اس روح کی وجہ سے ان کے عزیز نے امپاورمنٹ بھیجی, میں سب میں تقسیم کر رہا ہوں. کیونکہ امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے کہ ایک کا ثواب سب پہ تقسیم ایک کا ثواب سب پہ تقسیم ہوتا ہے. خصائص امت محمدیہ میں سے. اب اگر کوئی حاضری دے, اس کا نام محمد زبیر نواز ہو اور مدینہ طیبہ شریف میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو اور وہاں کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو سارا ثواب جو 70,000 فرشتے کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہوں گے, تو سر کیا خیال ہے کہ جب کوئی سرکار پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہو تو فرشتے چپ رہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سارے فرشتے شامل ہوں گے ساتھ, اور ادھر حافظ محمد زبیر نواز اور ان کے ساتھ والے فرشتے سرکار کے روضہ پاک پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے الصلاۃ والسلام علیک. تو اب وہ ثواب, وہ امپاورمنٹ جب فرشتوں تک پہنچی تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ کچھ نہیں. کوئی کیا نہیں آتے, کوئی لفظ نہ چھوڑا. اب کیا ہوگا؟ کوئی سو رہا ہے پاکستان, ثواب تقسیم ہو رہا ہے, کس کو مل رہا ہے؟ روح کو. کوئی دفتر میں کام کر رہا ہے اور انگریزی کا پیپر حل کر رہا ہے, کوئی شارٹ سٹوری لکھ رہا ہے, کوئی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. ثواب کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ ثواب ملنے کا مطلب کیا ہے؟ امپاورمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ ثواب والی غور کر لیں تو بتوں کے عقیدوں میں چراغ گل ہو جائے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اب یہ بنیادی عقیدہ جس کو انشاءاللہ پوری اس نیلے آسمان کے نیچے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا,
یہ عقیدہ کہ امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے، یا تو امت محمدیہ سے نکل جائے گا، ہاں وہ خود کچھ بمبار والے جیکٹ سمیت نکل جائے اور کہیں جی میں تو اس امت میں ہوں ہی نہیں، جو سواب سب میں بانٹ دیتے ہیں، یا تو نکل جائے، یا نہ نکلے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ امت محمدیہ میں ایک کی نیکی کا ثواب، ایک کی نیکی کا ثواب پوری امت میں تقسیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ اب تقسیم کیسے ہوتا ہے؟ بندہ سو رہا ہے، اسے ثواب مل رہا ہے، بندہ دفتر میں کام کر رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، خدا نے خاص طور سے بندہ واش روم میں بھی ہو، بلکہ لاکھوں بندے تو واش روم میں دنیا کے پورے خطوں میں لاکھوں بندے تو سب واش رومس میں ہوتے ہیں، پھر بھی ثواب مل رہا ہے۔ واش روم میں ثواب کا ریکارڈ ہونا، آفس میں ثواب کا ریکارڈ ہونا، کلاس روم میں ثواب کا ریکارڈ ہونا، اگر کوئی بندہ بے ہوش ہے وہاں ثواب کا ریکارڈ ہونا، اگر آپریشن ہو رہا ہے وہاں ثواب کا ریکارڈ ہونا، بندہ بے ہوش ہے وہاں ثواب کا ریکارڈ ہونا، کیا معنی رکھتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا، پتھر والوں کے لیے تو ثواب بنتا۔ ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، کہتے ہیں جڑی گل بخاری سے کوئی نہیں نہ مانو، وہ اتنی نہ ایسی کہ بیٹے دادا راہی سے نہ اس طرح آگے سے میں نے یاد رکھنے پترا یہ آتے امام بخاری بھی مرکرہ نہ میری کتاب آج تو میں آج سنا رہا کرنا ہے مگر ادھر مسئلہ کیا مسئلہ بتانے لگے کہ میلاد شاید سب کچھ اس طرح ہی ہے۔ میں کہہ رہا کہ بخاری شریف میں جب میلاد کا سواب نکلی سے پھر تو پھر میں اس کی بنا ڈاکٹر صاحب کی نہیں رہتے۔ تو اب اس طرح کے مخلوق کو بھی ثواب مل جائے، یہ خصائص ہے امت محمدیہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر حال میں ثواب کا مل جائے۔ انہی احوال میں سے ایک حالت یہ ہے کہ موت کے بعد بھی ثواب کا ملنا۔ امتی تو ہے، جب تک رشتہ سرکار سے ہے ثواب تمہارا حق بن گیا ہو، تم ادھر زندہ ہو یا ادھر، کیا بات ہے، ادھر بھی تم زندہ ہو ادھر بھی تم زندہ ہو، کیونکہ زندہ رسول سے تم نے رابطہ کر لیا۔ ان واقعات کو سمجھنے سے انسان کو پتہ نہیں کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ خاص خاص گان حضرت پیر حبیب الرحمان صاحب عیدگاہ شیخ، مجھے بڑا وقت ملا ان کے ساتھ رہنے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا، ان سے سوال کرنے کا، ان سے جواب لینے کا، ان سے پیار کرنے کا، ان سے پیار لینے کا بہت موقع مجھے ملا، پروردگار کریم نے دیا۔ اور یوں مجھے اگر میں شکر نعمت کے طور پہ دعویٰ کروں کہ خواجہ حبیب الرحمان صاحب میرے محبوب ترین صوفیہ میں سے تھے اور مجھے رب کریم نے ان سے بھرپور فیض حاصل کرنے کو موقع برکت فرمایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ دعویٰ درست ہوگا۔ ایک دفعہ میں گیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں نے ایک چھوٹی سی تفسیر لکھی۔ میں نے کہا ضرور، کدھر ہے؟ آپ نے اپنے پاس کتابیں رکھی تھی اور مجھے ہدایت فرمائی، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ۔ ٹھیک ہے، اچھا میں نے پڑھا، مجھے ہمارے این پڑھو اس طرح وہ ہمیشہ پنجابی بولتے تھے، اردو بہت کم بولتے تھے، تقریر میں ہمیشہ اردو بولتے تھے لیکن ویسے ہمیشہ پنجابی بولتے تھے۔ ہم نے کہا این پڑھو، تو میں نے کہا
کہ فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں وہ آیت مبارکہ تھی کہ جس آیت مبارکہ میں شہداء کا ذکر آتا ہے، وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ٹھیک ہے، کہ ان کو اللہ کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اب اگر یرزو کو کہا جائے تو مانا بنتا ہے وہ رزق دیتا ہے، یرزقون وہ رزق دیتے ہیں، یرزقو یرزقان میں یرزقون، ٹھیک ہے، وہ ایک بندہ رزق دیتا ہے، وہ دو بندے رزق دیتے ہیں، یا وہ دو بندے بھی ضروری وہ دو رزق دیتے ہیں، اور یرزقون وہ سب رزق دیتے ہیں۔ باقی لینگویجز میں واحد کے بعد جمع ہوتی ہے، عربی زبان میں واحد کے بعد تسمیہ ہوتا ہے، تسمیہ کے بعد یہ دو کا ذکر عربی زبان میں التزام سے کیا گیا۔ تو میں نے اس آیت مبارکہ کو ان ربہم یرزقون کہ اللہ کی بارگاہ میں شہیدوں کو کیا ہوتا ہے رزق ملتا ہے، میں نے اس کو ذہن میں رکھ کر تو میں نے عبادت میں پڑھی فنبی اللہ حی یرزق، مسکران کے فرمانے لگے اس طرح پڑھو فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیتے ہیں۔ میں نے پڑھا حسب الامر جس طرح فرمایا گیا تھا، لیکن حضرت نے دیکھا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یرزق کو اور یرزق کو وہ مجہول کا صیغہ، مجہول کا مطلب ہوتا ہے پیسے، ٹھیک ہے، اور دوسرا صیغہ کیا ہوتا ہے ایکٹیو، معروف جسے عربی میں معروف، ایکٹیو معروف اور پیسو مجہول۔ تو میں نے کہا کہ اس کو ایکٹیو بنانے کے لیے جو رزق کا فاعل ہے، یعنی رزق دینے کا فاعل چاہیے، رازق تو اللہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اشتباہ شرک ہو جائے۔ میرے سوال کو انہوں نے محسوس کر لیا، فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں پتا وہ حدیث پاک واللہ یرزق وانا قاسم، کہ اللہ دینے والا ہے، تقسیم کرنے والا میں۔ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرمانے لگے کہ تو ہم اپنی گل سنا دئیے، میں کہا جی بسم اللہ۔ فرمانے لگے ایک دفعہ مدینہ طیبہ شریف میں تھا، تو میں نے عالم کشف میں سرکار کی ذات پاک کو دیکھا۔ یہ ولی کا بیان ہے، کسی سیاستدان کا بیان نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی کسی سے ووٹ نہیں مانگے، نہ وہ الیکشن کے ارینا میں گئے اور وہاں سے کسی کے ساتھ کوئی کانٹیسٹ کیا، وہ سیاستدان نہیں تھے کہ ان کو بھیک مانگنی پڑتی، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ولی تھے، اور یہ بات پرسنلی انہوں نے مجھے بتائی، شاید بعد میں انہوں نے اس کتاب میں درج کی۔ فرمانے لگے میں مدینہ طیبہ شریف میں تھا، تو میں نے دیکھا میرا کشف کھلا، سرکار روضہ پاک سے باہر تشریف لے آئے۔ یہاں میں ان لوگوں کا خطرناک عقیدہ آپ کو بتاؤں کہ چونکہ حدیث میں عنوانات موجود ہیں کہ سرکار زندہ ہیں، قبر انور شریف میں سرکار کے یاد بالکل ظاہر حدیث سے ثابت ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ حضور کی حیات طیبہ شریف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی قبر میں زندہ ہیں، یہ عقیدہ ہے، قبر کے باہر نہیں۔ اچھا، اس پر سوال یہ بنتا ہے مولانا، اگر حضور بھی زندہ قبر شریف میں ہے، قبر سے باہر ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، آپ ان کے امتی ہیں، تو کیوں نہ جو نبی پر کافر گزری ہے وہی امتی پر بھی تاریخ کی جائے، آپ کو زندہ دفن کر دیا جائے؟ کیا خیال ہے؟
جو نبی کی حیات تم ثابت کر رہے ہو وہی حیات اگر تمہیں نصیب ہو تو کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیسی باتیں کرتے، زندہ مردے کو کیسے لڑا جا سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ زندہ کا پہلے مردہ ہونا ضروری ہے، یہی ہوا نا؟ زندہ کا پہلے مردہ ہونا ضروری ہے اور پھر گاڑا جائے گا تاکہ قبر میں زندہ نہ ہو، تاکہ اس کو خوف نہ آئے. بالکل. ٹھیک ہے. اب جب یہ بات ہوتی ہے ایک دم سے عقیدہ ایسے فرار ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے اس گدھے کے اپنے سر سے اپنے سین غائب. ٹھیک ہے. محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قبر انور شریف میں زندہ ہے. آپ کی وجہ سے قبر انور شریف کا ذرہ ذرہ زندہ ہے اور زندگی اس قبر پاک پہ قربان ہوتی ہے اور سرکار جہاں چاہتے ہیں تصرف فرما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عقیدہ. آپ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے روضہ پاک کے سامنے موجود تھا تو دیکھا کہ روضہ پاک کھلا، سرکار تشریف لائے، تشریف فرما ہوئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے بدن انور شریف پہ پھیرا اور فرمانے لگے انا حی انا حی، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں. کیا بات، کیا بات. بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ شریف میں سرکار کے روضہ پاک کے سامنے ایک ہوٹل تھا، اس میں ٹھہرا ہوا تھا. تو جس دن میں نے واپس آنا تھا پاکستان، کچھ نہ پوچھو کیا شعر ہے کہ عاشق دا حال ہوتا، کچھ نہ پوچھو ملنگی کی حال ہوگی. ملنگی کوئی شاعر ہے. جب نکل دے عاشق مدینے، جب مدینہ طیبہ شریف سے عاشق نکل رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہ پوچھیں کیا حال ہے. تو یہ کہتے ہیں اس دن مجھے پاکستان آنا تھا اور تصور یہ تھا یا رسول اللہ پاکستان چلا جاؤں گا. یہ حسین نظارے، یہ گنبد خضرا شریف، یہ فرشتوں کی آمد، اگر ڈیانا کوپر یا لورنا بائرن دیکھ سکتی ہے تو اللہ کا ولی نہیں دیکھ سکتا. یاد ہے نا بات؟ فرماتے ہیں کہ میں نے آنا تھا تو میں نے اسی اضطراب کے عالم میں بستر سے اٹھا اور ایسی کیفیت تھی کہ جا کر روضہ پاک سے لپٹ جاؤں پھر کبھی بھی نہ الگ. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا، نیچے کوئی لکڑ پڑی ہوئی تھی، اس کا سبب کیا تھا، کس لیے پڑی تھی یا انکانشیسلی کسی نے رکھ دی. 2 انچ لمبی کیل میرے پاؤں میں چپی. کہتے ہیں کہ میں ایک دم سے میری آواز نکل گئی، دوست دوڑ کے پہنچے تو دیکھا کہ کیل لگی ہوئی. انہوں نے نکالا تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. بڑی مشکل سے خون کا سٹاپ کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے دوستوں سے کہا کہ مجھے روضہ پاک پہ لے چلو. کہتے ہیں میں روضہ پاک پہ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ مدینہ شریف کا زخم ہے مجھے بہت پیارا ہے، لیکن کوئی میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے حضور کتنے قریب، اپنے کسی امتی کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دیتے. تو وہاں میں جواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی بدعقیدہ جو سرکار کی رحمت شفقت اور محبتوں کا قائل نہ ہو، اگر وہ سوال کر بیٹھا تو جواب کیا ہوگا؟ یہ مجھے پریشان. اس کے بعد حضرت نے آگے قسم کھائی اور فرمانے لگے کہ میں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک دم ایسا ہوا کہ میں مدینہ طیبہ شریف کی طرف جا رہا تھا
اور اس دفعہ مجھے جدہ کی فلائٹ نہ ملی، مدینہ طیبہ شریف کی راستہ ہے، میرے دل میں ایک تصور بیٹھ گیا کہ روزہ پاک اب جہاز ظاہر ہے اوپر فلائی کرتا ہے تو کافی اوپر چلا جاتا ہے، اور لینڈ کرتے ہوئے بھی اوپر سے نیچے آتا ہے، تو روزہ پاک تو ظاہری مادی حوالے سے اپنی اس بلندی کی جو میٹریل ورلڈ کی بلندی ہے نیچے ہے۔ تو میں نے سرکار کی بارگاہ سے معافی مانگنی چاہتا کہ یا رسول اللہ اگر اس میں کوئی بے ادبی کا پہلے نکلتا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ طیارہ سرکار کے روزہ پاک سے بلند ہو گیا۔ کہتے ہیں میرا کشف کھل گیا اور میں نے دیکھا کہ روزہ پاک طیارہ پوری فلائٹ پر تھا، فل فلائٹ پہ تھا، کتنا تقریباً اس کی فلائٹ ہوتی ہے 35 سے 40 ہزار 35 سے 40 ہزار فٹ۔ جن لوگوں نے ٹریول کیا ہوا ہے، انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ طیارہ جب فل ہائٹ پہ ہوتا ہے تو 35 سے 40 ہزار فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا ہے۔ حضرت نے مجھے ان کی قسم ابھی بھی یاد آ رہی ہے، قسم کھائی اور لکھی بھی ہے اپنی کتاب۔ یہ کتاب گلزار حافظ عبدالکریم، اتنی موٹی سی کتاب ہے، اس میں شامل ہے یہ کتاب، اس کا آپ ضرور پڑھیے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں نے دیکھا سرکار کا روزہ جہاز سے بہت اوپر۔ ٹھیک ہے، میں آج یہ کر رہا تھا کہ امت محمدیہ کے ایک ولی کے ارشادات ہیں جو میں نے آپ کو پیش کیے ہیں، اور چونکہ ولی اللہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ باتیں میں خود اس کا راوی ہوں اور خود اپنی دست مبارک سے اپنے لکھ گئے ہیں، اس لیے ان میں اشتباہ کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو روح کا آپس میں رابطہ کہ ایک کا ثواب سب میں تقسیم ہونا، یہ قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، آثار و اخبار سے بھی ثابت، تواتر امت سے بھی ثابت۔ اگر آپ اس موضوع پر مطالعہ کرنا چاہیں تو ایک کتاب آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی ریکمینڈ کیا، ریوائز اس لیے کر رہا ہوں کہ جو دوست نئے ہیں ان کے لیے پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے۔ پی ایچ ڈی کا مطلب ہوتا ہے جس پر کسی نے پہلے جامع ریسرچ نہ کی ہو، اس پہ ریسرچ کر کے ایک فائنل ورڈکٹ، ایک فائنل فیصلہ دے دینا کہ یہ پوری تحقیق کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر پیر محمد احسن، ڈاکٹر پیر محمد احسن، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، نام ہے حیات جاویدہ، اور پرنٹ کیا ہے جن کی آج کل سیل لگی ہوئی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن، نیشنل بک فاؤنڈیشن، انہوں نے یہ شائع کیا، آج کل مقتدرہ کی لگی ہے، اکادمی ادبیات کی آج کل وہ سیل لگی ہوئی ہے، وہاں سے بھی یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے، نہیں تو یہ مختلف جگہوں سے پرنٹ ہوئی ہے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے ابو القاسم القشیری کا رسالہ قشیریہ ایڈٹ کیا۔ ایڈٹ کرنے کا مطلب کیا ہونا؟ اس واسطے آخر نا کہ اگر نہ بیان کرو قاری صاحب 15 منٹ طلاق کری تو آج بڑے ہونا تو نہیں جیسا ہے، اور ایڈٹ کرنے لفظ آ گئے کبھی نہیں کوئی حالت فیصلہ ایک گروہ رکھتے ہیں۔ ایڈٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو نام آئے، یہ کتاب کب لکھی گئی، اس کا مصنف کون تھے، وہ کس دور میں گزرے، کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، ان کے ہمعصر کون تھے، اور انہوں نے اور کون کون سی کتابیں لکھی، ان کا مطالعہ کیا تھا، ان کے استاد کون تھے، انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی، کون سی کتابیں پڑھی، پھر ان کے اس متن کو لیں، ان کے اس متن کو لیں اور متن کو جو مشکل جو
دیگر شخصیات کے نام آئیں ان کا انٹروڈکشن ہے. اس کو کہتے ہیں تعلیقات. تعلیقات یعنی تعلق رکھنے والی چیزوں کے بارے میں بتانا. تعلیق باب تفعیل سے ہے. علاقہ اور تعلق یعنی جس کی ریلیونس اس متن سے بنتی ہے اس کے بارے میں تعارف کی. مثلا کہیں لکھا ہوا حضور دادا صاحب نے کہ جب میں شہر لاہور میں آیا تو وہاں پر لاہور شہر کا تعارف آئے گا. وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت پیر مرشد کے جو پہلے خلیفہ تھے وہاں پر موجود تھے, ان کا تعارف. میں نے فلاں دوستوں سے ملا, یہ تعارف. اور میں فلاں فلاں ایریے سے گزرا, اس ایریے کا تعارف. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں تعلیقات. کنوٹیشنز, ایک ہوتی ہے اینوٹیشن, ایک ہوتی ہے کنوٹیشن. اینوٹیشن نوٹ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, اینوٹیشن یہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ لفظ کا ترجمہ دے دیں. ٹھیک ہے, مثلا آپ نے لکھنا ہے کہ قوت عربی زبان کا لفظ ہے, تو آپ اس کو انگریزی میں لکھنا چاہیں گے تو آپ انرجی کا لفظ دیں گے. یہ ہے اینوٹیشن. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ انرجی کو ڈسکرائب کریں گے فزکس کی روشنی میں تو یہ ہے کنوٹیشن. ٹو پلیس سم تھنگ ود دی ادر. CON جہاں پر بھی آئے گا تو یہ ود کے معنی دے. ٹھیک ہے, کولیبوریٹ. ٹھیک ہے, مثلا کن یا کم یا کن, یہ تین CON COM CON. ٹھیک ہے, یہ جہاں پر بھی آئیں گے یہ بطور سابقے کے کسی شے کے ساتھ دوسری شے کو رکھنے کے معنی دیں گے. ٹھیک ہے, لیبر سے لیبوریٹ, لیبوریٹ لیبریٹ نہیں. ٹھیک ہے, کولیبوریٹ, ساتھ مل کر مزدوری کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کسی شے کو. تو کنوٹیٹ, نوٹ سے نوٹیشن, اور جب اس کے ساتھ کسی سے مل کر اس کی تشریح بتانا کنوٹیشن. تشریحات یا مشروحات. ٹھیک ہے, تو جب آپ کوئی کتاب ایڈٹ کرتے ہیں, ٹائم ہو گیا, اذان کا ہو گیا, 2 منٹ اوپر ہو گیا. اچھا چلے ٹھیک ہے. جب آپ کوئی کتاب ایڈٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر جتنی بھی تشریح طلب عبارات ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھ جو تشریح دیتے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کنوٹیشن. امام ابو القاسم القشیری تصوف کی دنیا کی پہلی کتاب ہے. بعض کتاب التعارف کے بارے میں کہا, بعد میں اس کے بارے میں کہا, بر متقدمین میں سے ہیں. تصوف اسلامیہ پر پہلی جامع کتاب رسالہ قشیریہ لکھی گئی. رسالہ قشیریہ کی شرح کرنے والے پیر محمد حسن. ٹھیک ہے, پیر محمد حسن. تو باقی باتیں نماز کے بعد.